بہلول کی ذہانت کا دلچسپ واقعہ۔ ایک بدکار شخص تقریباً ہر جوان لڑکی سے بدکاری کرتا۔ ایک دن بدکاری کرنے کے بعد حضرت بہلول کے پاس آیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، اے بہلول، کیا کبھی تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ پھر حضرت بہلول نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول ایک ایسے انسان تھے جنہیں لوگ پاگل کہتے تھے، مگر حقیقت میں وہ زمانے کی سب سے بڑی حقیقتوں کو سمجھتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ ان کی زندگی میں روزمرہ کے عام مناظر بھی سبق آموز ہوتے تھے۔ بازار کی گلیوں میں وہ اکثر تنہا نظر آتے، ہاتھ میں ایک پرانا چوڑا دستانہ یا لکڑی کی چھڑی، اور ان کی نگاہیں ہر آدمی کے اندر چھپے حالات کو پڑھ لیتی تھیں۔ لوگ ہنس کر انہیں نظر انداز کرتے، مگر جو ان کی باتوں کو غور سے سنتا دل کی گہرائیوں میں ہلچل محسوس کرتا۔ حضرت بہلول علم، حکمت اور عمل میں کسی سے کم نہیں تھے، مگر وہ دنیاوی شہرت یا عہدہ نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف لوگوں کے دلوں کو جاگنا اور حقیقت دکھانا تھا۔ کبھی وہ کسی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے، کبھی کسی بیمار کے گھر جا کر خاموشی سے کھڑے رہتے، اور ان کی موجودگی ہی ایسا اثر پیدا کرتی کہ سننے والا اپنے اعمال پر سوچنے لگتا۔ حضرت بہلول کے نزدیک دنیا کی حرص اور غرور انسان کو اندھیروں میں لے جاتی تھی، اور اسی لیے وہ ہر حالت میں سادہ رہتے، دولت یا شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ اپنے الفاظ اور حرکتوں کے ذریعے لوگوں کو اندر کی گہرائیوں سے سوچنے پر مجبور کرتے۔ حضرت بہلول اور خلیفہ ہارون رشید کے درمیان ایک دلچسپ اور منفرد رشتہ تھا، جو بظاہر طاقت اور پاگل پن کے درمیان تھا، مگر حقیقت میں یہ تعلق عقل اور سچائی کی بنیاد پر قائم تھا۔ ہارون رشید ایک طاقتور بادشاہ تھے، جن کے اختیار اور دولت کی مثال دور دور تک دی جاتی تھی۔ وہ شہر کے امن و امان کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کے حالات پر بھی نظر رکھتے، مگر اکثر دل میں فکر کی لکیریں اور بے چینی چھپے رہتی۔ حضرت بہلول ان کے لیے نہ صرف ایک مشیر تھے، بلکہ ایک ایسا انسان جو بلا روک ٹوک سچ بول سکتا تھا۔ کوئی پردہ نہیں، کوئی مکاری نہیں، بس سچ کی پختگی اور طنز کی مٹھاس۔ ان کی ملاقاتیں اکثر محل میں ہوتیں، مگر کبھی کبھی ہارون رشید خود بھیس بدل کر بازار یا گلیوں میں حضرت بہلول کے ساتھ گفتگو کرتے۔ ان کے انداز گفتگو، مختصر جملے اور عام آدمی کی زبان میں گہری حقیقت بیان کرنے کی صلاحیت خلیفہ کو حیران کر دیتی۔ ہارون رشید اکثر سوچا کرتے کہ یہ انسان کس طرح سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تخت و تاج، اختیار اور رعایا کی زندگی کے راز، اور حضرت بہلول ایک مختصر جملے میں اتنی حقیقت سمو لیتے کہ بادشاہ کئی دن تک اسے دہراتا۔ دوستی کے پہلو میں یہ تعلق دلچسپ تھا۔ کبھی بہلول بادشاہ کے دربار میں چلاکانہ باتیں کر کے سب کو ہنساتے، کبھی ایسے سوال کرتے کہ خلیفہ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی پر مجبور کر دیتے۔ ہارون رشید بھی اکثر انہیں روکنے کی کوشش کرتے، مگر دل ہی دل میں جانتے تھے کہ بہلول کا ہر طنز ایک چھپی نصیحت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کے درمیان خوف نہیں بلکہ احترام اور غیر رسمی محبت پیدا ہو گئی۔ خلیفہ کبھی اپنی خاموشی میں سوچتے کہ اگر سب مشیر ایسے سچ بولتے تو شاید غلط فیصلے اتنے آسان نہ ہوتے۔ وہ بہلول اکثر چپ چاپ یہ دیکھتے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں غور و فکر کی جھلک کیسے آتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقت اور اختیار کے باوجود دل میں اطمینان تبھی آتا ہے جب حقیقت کو پہچانا جائے۔ یہ تعلق صرف کلام تک محدود نہیں تھا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک نفسیاتی کھیل بھی چلتا رہتا۔ حضرت بہلول کبھی ہارون رشید کے سامنے پاگل بن کر بیٹھتے تاکہ حقیقی فطرت سامنے آئے، کبھی غیر متوقع سوال پوچھتے جس پر خلیفہ حیران رہ جاتا، مگر یہی گفتگو دراصل دربار کے سب سے بڑے سبق کی بنیاد بنتی کہ اقتدار اور عقل ایک ساتھ چلیں تو دنیا میں انصاف ممکن ہے۔ اور اسی سے شروع ہوتا ہے وہ سلسلہ واقعات جو حضرت بہلول اور ہارون رشید کے درمیان نہ صرف دلچسپ بلکہ سبق آموز بھی تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ حضرت بہلول کی حقیقت کو آزمانا ضروری ہے۔ وہ بھیس بدل کر بازار کی گلیوں میں آئے۔ وہاں لوگوں کے بیچ حضرت بہلول بیٹھے تھے، ہاتھ میں مٹی کا ایک چھوٹا سا گڑھا اور چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ۔ بادشاہ نے آہستہ سے پوچھا، بہلول، آج کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے سر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ بھیس میں آئے ہیں، مگر ان کی زبان پر طنز اور سکون کا امتزاج تھا۔ انہوں نے کہا، آج دل آزمایا جا رہا ہے، مٹی میں چھپے راز دیکھیے۔ ہارون رشید نے حیرت سے پوچھا، راز کیسے؟ تو بہلول نے کہا، جیسے زمین کے نیچے چھپے بیج اگ کر درخت بنتے ہیں، ویسے ہی دل میں چھپی حقیقت بھی ایک دن نمودار ہوتی ہے۔ بادشاہ نے زور سے ہنس کر کہا، تمہارے ہر جملے میں فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت بہلول نے جواب دیا، اے بادشاہ،
فلسفہ نہیں، صرف وہی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور دنیا کی چمک دمک سے ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ اسے لگا کہ طاقت کے باوجود بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، اور حضرت بہلول نے ایک لمحے کے لیے چپ ہو کر صرف بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو، دنیا کی حقیقت یہ ہے، اسے محسوس کر لو۔ اور یہی لمحہ دونوں کے تعلق کو مزید مضبوط اور دلچسپ بنا گیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ خوف یا طاقت کے بجائے سچائی کی بات کرنا سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ اسی دن کے بعد ہارون رشید اکثر بازار آ کر بہلول کے ساتھ مختصر مگر معنی خیز باتیں کرتے، کبھی ان کے ہاتھ سے مٹی اٹھا کر دیکھتے، کبھی خاموشی میں ان کی باتوں کے مطلب پر غور کرتے۔ حضرت بہلول بھی اس موقع پر ہر انسان کے اندر چھپی کمزوری اور طاقت کو سمجھ کر اپنی نصیحت چھپا لیتے، اور یہ تعلق اس وقت اور گہرا ہوتا جب دربار میں بادشاہ کے سامنے فیصلے اور مسائل آتے۔ بہلول ایک جملے میں اتنی حقیقت سے مولے تھے کہ خلیفہ کئی دن سوچتا کہ کیسے یہ انسان عام لوگوں کی طرح بیٹھا ہوا اتنی طاقت رکھتا ہے، اور اسی طرح ایک دلچسپ سلسلہ شروع ہوا جو ہارون رشید اور حضرت بہلول کے درمیان نہ صرف دوستی بلکہ بصیرت بھرا رشتہ بن گیا، جس میں طاقت اور حکمت کا عجیب امتزاج دکھائی دیتا۔ ایک دن ہارون رشید نے حضرت بہلول کو محل میں بلایا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، محافظ، امراء اور علماء سب موجود تھے۔ خلیفہ نے بہلول سے کہا، آج میں تمہاری عقل کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول نے آرام سے تخت کے قریب قدم رکھا اور مسکرا دیے۔ کہا، بادشاہ، عقل تو وہ ہے جو خوف سے آزاد ہو اور سچائی کو پہچان لے۔ خلیفہ نے تعجب سے پوچھا، اور کیا سچائی؟ بہلول نے ایک لمحے کے لیے دربار کی طرف دیکھا، پھر بولے، سچ یہ ہے کہ اقتدار وقتی ہے، اور جو شخص صرف تخت و تاج کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اصل میں خالی ہاتھ رہتا ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی فکر چھا گئی۔ بہلول نے آگے کہا، بادشاہ، اگر تم اپنے فیصلے صرف خوشنودی کے لیے کرو گے تو لوگ تمہاری تعریف تو کریں گے، مگر دل میں خوف اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر انصاف اور حق کے لیے قدم بڑھاؤ تو طاقت کے باوجود دل کی سکون حاصل ہوگی۔ خلیفہ نے سر جھکا دیا اور کہا، بہلول، تمہاری باتیں کبھی سادہ نہیں لگتی، ہمیشہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ حضرت بہلول نے ہنس کر کہا، میں صرف بات کرتا ہوں، عقل تو سننے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود افراد کے چہرے پر خاموشی چھا گئی، اور سب نے محسوس کیا کہ حضرت بہلول کی موجودگی دراصل ایک چلتا پھرتا سبق ہے جو طاقت اور اختیار کے بھاری بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ اور ہوا۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، اگر علی آج ہمارے درمیان ہوتے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے فیصلوں پر فخر کر سکتا یا شرمندہ ہوتا؟ حضرت بہلول نے فوراً جواب دیا، بادشاہ، علی کے معیار پر اگر خود کو کھڑا کرو تو ہر فیصلہ چھوٹا اور ہر اختیار عارضی لگتا ہے۔ اور یہی سوچ کر خلیفہ خاموش ہو گیا۔ بہلول نے کہا، حقیقی طاقت وہ ہے جو انسان کو عاجز کر دے، اور حقیقی عقل وہ ہے جو دل کے اندر بے خوفی پیدا کرے۔ یہ سن کر ہارون رشید نے محسوس کیا کہ بہلول نہ صرف ایک مشیر بلکہ وہ آئینہ ہیں جو ہر حکمران کے اندر چھپی حقیقت کو دکھا دیتے ہیں، اور یہی لمحے دونوں کے درمیان اعتماد، دوستی اور احترام کی بنیاد بن گئے، جس میں ہنسی، نصیحت اور سچائی کا امتزاج ہمیشہ قائم رہتا۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول کو دربار میں بلا کر کہا، آج مجھے تمہاری ذہانت اور چالاکی دیکھنی ہے۔ بہلول نے زمین پر بیٹھتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، بادشاہ، عقل اور چالاکی وہ ہیں جو دل میں چھپی حقیقت کو بغیر خوف کے بیان کریں۔ خلیفہ نے مسکرا کر کہا، تو پھر مجھے سکھاؤ کہ اقتدار کے بھاری بوجھ کے باوجود سکون کیسے پایا جا سکتا ہے۔ حضرت بہلول نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولے، بادشاہ، جب لوگ تمہیں طاقت کے طور پر دیکھیں اور تم خود کو عاجز اور محتاط رکھو تو دنیا تمہیں داد دیتی ہے مگر دل سکون پاتا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیسے؟ بہلول نے کہا، دیکھو، اگر تم ایک لمحے کے لیے پاگل بنو اور سب اصول بھول کر لوگوں کے ساتھ کھیل اور مذاق کرو تو وہی لوگ تمہیں سب سے قریب محسوس کریں گے، اور یہی قیمتی سبق ہے۔ ہارون رشید نے حیرت سے کہا، تم ہمیشہ مذاق میں بھی گہری سمجھ حقیقت چھپاتے ہو۔ حضرت بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، یہی تو فن ہے بادشاہ۔ ایک اور دن دربار میں ہارون رشید نے بہلول سے کہا، تم اکثر علی کے عدل اور بہادری کا ذکر کرتے ہو، یہ کیوں؟ بہلول نے فوراً کہا، بادشاہ، علی کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر ہر حکمران اپنے نفس کا آئینہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر تم اپنے فیصلوں پر غور کرو تو شاید تم بھی سمجھ جاؤ کہ اقتدار کا اصل مزہ انصاف میں ہے، نہ کہ تخت کے رنگ و نور میں۔ خلیفہ نے سر جھکا اور کہا، واقعی تم ہمیشہ میرے اندر سوچ جگا دیتے ہو۔ اور بہلول نے کہا، یہ سوچ صرف تمہارے دل میں پیدا ہوئی، میرے الفاظ تو صرف دروازہ کھولتے ہیں۔
اور یہی وہ لمحات تھے جب دونوں کے درمیان نہ صرف دوستی بلکہ اعتماد اور سچائی کی ایک مضبوط لکیر بن گئی۔ ہنسی، نصیحت اور حکمت کا امتزاج ایک ایسا رشتہ بن گیا جو محل کے تمام لوگوں کے لیے سبق آموز تھا۔ ہر ملاقات کے بعد خلیفہ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا کہ طاقت کے باوجود سب سے بڑی جیت وہ ہے جو دل کے سکون اور انصاف کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک دن بغداد میں غیر معمولی شور و غل تھا۔ دربار میں ہارون رشید اپنے فیصلے سنانے کے لیے بیٹھے، مگر دل میں ایک غیر محسوس بے چینی تھی۔ حضرت بہلول ایک کونے میں بیٹھے خاموشی سے حالات دیکھ رہے تھے۔ خلیفہ نے آہستہ سے کہا، بہلول، آج مجھے تمہاری رائے چاہیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے فیصلے صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا میں خود اندھیرا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے مسکرا کر کہا، بادشاہ، کبھی کبھی سب سے زیادہ سچ وہ ہوتا ہے جو تمہارے قریب چھپ کر تمہیں جھنجھوڑ دے۔ ہارون رشید نے تعجب سے پوچھا، پھر کیا؟ بہلول نے کہا، آج میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اگر تم دیکھ سکو تو سمجھ جاؤ گے کہ طاقت اور اختیار کے باوجود دل کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے نکل گئے اور خلیفہ پیچھے پیچھے گیا۔ باہر گلیوں میں حضرت بہلول نے ایک چھوٹا سا میدان میں کھڑے ہو کر کہا، دیکھو یہ لوگ اپنے مال، عزت اور رتبے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہر قدم پر جھوٹ اور دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اچانک انہوں نے بلند آواز میں ایک فرضی دادو کے کردار کا ذکر کیا جو تخت پر بیٹھا اور سب کچھ چھیننے کا خواب دیکھتا تھا مگر ہر پل اپنے انجام سے ڈرتا تھا۔ ہارون رشید نے اندر ہی اندر لرز محسوس کی اور سوال کیا، یہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ بہلول نے ہنس کر کہا، دیکھو بادشاہ، یہ تمہارے فیصلے ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری طاقت کی حقیقت یہیں چھپے ہے۔ جو آج تمہارے سامنے ہے وہ کل تمہارے پیچھے پڑ جائے گی، اور یہی سسپینس تھا جو دل میں خوف اور غور پیدا کرتا ہے۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ اختیار کے باوجود سب کچھ عارضی ہے اور اصل فتح وہ ہے جو دل میں سکون اور انصاف کے ساتھ ہو۔ حضرت بہلول نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، بادشاہ، جو شخص حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں۔ اور پھر وہ خاموشی میں گلیوں کے اندھیروں میں غائب ہو گئے۔ خلیفہ دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ دنیا کے سب تاج و تخت بھی دل کی سکون اور سمجھ بوجھ کے سامنے کچھ نہیں۔ ایک دن بہلول بازار کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ انہیں ایک نوجوان کے بارے میں خبر ملی جو روز ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم اور بدکاری کرتا تھا۔ پورے محلے میں لوگ اس کے خوف سے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، لیکن حضرت بہلول نے دل میں سوچا کہ انصاف صرف خوف کے ذریعے نہیں بلکہ حکمت اور نصیحت سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ نوجوان کے پاس گئے جو پہلی بار بہلول کی موجودگی دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور بے فکری چھپی ہوئی تھی۔ بہلول نے نرم مگر پر اثر لہجے میں کہا، اے نوجوان، تم ہر دن ایک زندگی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ جو دل تباہ کر دیا جائے اس کا بوجھ صرف تم پر نہیں بلکہ تمہارے اعمال تمہارے پیچھے چلیں گے۔ نوجوان ہنسا اور بولا، تم پاگل ہو، تمہیں کوئی اثر نہیں؟ حضرت بہلول نے زمین پر لکیر کھینچی اور کہا، یہ لکیر تمہیں تمہارے انجام کی طرف لے جائے گی۔ تم دیکھو گے کہ ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے، اور جو زندگی تم تباہ کر رہے ہو وہ ایک دن تمہارے سامنے آئینے کی طرح کھڑی ہوگی۔ نوجوان کی ہنسی رک گئی، دل میں عجیب سا خوف جاگا۔ بہلول نے آگے بڑھ کر کہا، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، نہ ماروں گا، بلکہ ایک موقع دوں گا کہ تم اپنی راہ بدل سکو۔ ایک دن تم خود اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور وہ لمحہ سب سے بڑا سبق ہوگا۔ نوجوان کی آنکھوں میں حیرت و شرمندگی کا امتزاج تھا، وہ خاموش رہ گیا۔ حضرت بہلول نے کہا، یاد رکھو، سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ تم دوسروں کو ڈراؤ بلکہ یہ ہے کہ تم دلوں کو بدل سکو، اور یہی سخاوت اور دانائی کی اصل پہچان ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف نوجوان کے دل پر اثر چھوڑ گیا بلکہ محلے کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق بن گیا کہ طاقت اور ظلم کا راستہ کبھی دل کو سکون نہیں لاتا۔ اور حضرت بہلول کی حکمت اور ذکاوت اس بات کی یاد دہانی تھی کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی قربانی نصیحت، ہمدردی اور موقع دینے میں چھپی ہے، اور یہی روشنی ہر تاریخ دل کو بدل سکتی ہے۔ ایک دن حضرت بہلول بازار کی گلیوں میں اپنے معمول کے چکر لگا رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ایک نوجوان روز ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ پورے محلے میں لوگ خوف کے مارے خاموش تھے، لیکن بہلول کا دل درد اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ صرف ڈانٹ یا سزا کافی نہیں، اصل سبق دل بدلنے اور فکر جگانے میں ہے۔ وہ نوجوان اپنے غرور میں مگن تھا۔ جب اس نے حضرت بہلول کو دیکھا تو بولا، تم پاگل ہو، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ بہلول خاموش رہے۔ نوجوان کے غرور کو بڑھتے دیکھا۔ ایک دن اس نے سب لوگوں کو جمع کرنے کا منصوبہ بنایا اور محلے کے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت بہلول کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، اے بہلول، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شیطان کون ہے؟ لوگ چونک گئے، فضا میں سنجیدگی چھا گئی۔ بہلول نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، شیطان وہ نہیں جو چہرے پر کالا یا بدن پر خوفناک نظر آتا ہے، بلکہ وہ جو دلوں میں چھپ کر ظلم کروا رہا ہو، اور تم اپنے اعمال سے خود شیطان بن چکے ہو۔ یہ سن کر نوجوان کے چہرے پر ہلکی سی سرخ آ گئی اور محلے کے لوگ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ واقعی سچائی کبھی شور نہیں کرتی، وہ دلوں میں دھیرے دھیرے اثر ڈالتی ہے۔ بہلول نے آگے بڑھ کر کہا، میں نہ ماروں گا، نہ سزا دوں گا، بلکہ تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم اپنے دل کو بدل لو۔
ہر ظلم اور ہر گناہ ایک دن تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور وہ لمحہ سب سے بڑا سبق بنے گا۔ نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی اور خوف کے اثرات واضح تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاق، دل اور اعمال کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے، اور حضرت بہلول کے الفاظ نے سب کو یہ سبق دے دیا کہ اصل شیطان وہ ہے جو انسان کے اندر بیٹھا ہو اور دوسروں کی زندگی تباہ کر رہا ہو، اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے پہچانا جائے اور بدلنے کا موقع دیا جائے۔ نوجوان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس کے دل میں پہلی بار خوف اور شرمندگی نے جگہ بنا لی۔ محلے کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت بہلول کی موجودگی میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بہلول نے نرمی سے کہا، سنو اے نوجوان، جو اعمال آج تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ختم نہیں ہوں گے، وہ تمہارے دل اور روح پر نقش چھوڑیں گے، لیکن میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم بدل سکتے ہو، اپنی راہ درست کر سکتے ہو، اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے پہلی بار احساس کیا کہ حقیقی خوف وہ نہیں جو دوسروں کے ہاتھ سے آئے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اعمال کے سامنے کھڑا ہو کر دل میں جاگتا ہے۔ اور اس لمحے میں محلے کی فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ لوگ خاموشی سے سوچنے لگے کہ سخاوت، نصیحت اور محبت کی طاقت سب سے بڑی قوت ہے۔ بہلول نے آخر میں کہا، یاد رکھو، ہر انسان کے اندر تبدیلی کی صلاحیت چھپی ہے، بس اسے پہچانو، دل سے پہچانو اور ظلم کے راستے سے واپس لوٹ آؤ۔ نوجوان نے دل میں وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدل لے گا، اور محلے کے لوگ اس لمحے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ طاقت ڈر یا سزا کی نہیں بلکہ حکمت، ہمدردی اور موقع دینے کی طاقت سے دل بدل سکتے ہیں۔ حضرت بہلول نے ایک لمحے کے لیے سب کی طرف دیکھا، مسکرائے اور خاموشی سے گلیوں میں غائب ہو گئے، لیکن ان کے الفاظ اور سبق ہر دل میں گہرائی تک جا کر بیٹھ گئے، اور یہی وہ روشنی تھی جو ظلم، خوف اور بے راہ روی کے اندھیروں میں بھی امید جگا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔